تو فکری گمراہی جو ہے نا جی، دنیا میں جتنے افکار آپ کو ملیں 5 بنیادیں ہیں فکری گمراہی کی. جس فکر میں کوئی ایک چیز پائی جائے بطور اصول، وہ گمراہی کی فکر ہے. پہلی فکری گمراہی کا زینہ یہ، کوئی بھی دینی فکر آپ کے سامنے پیش کرے کوئی بھی شخص، ہمارے بزرگوں، ہمارے اکابر، ہمارے علماء نے یہ بات کہی ہے، ان 5 فلٹر سے آپ نے اس کو گزارنا ہے. کسی ایک فلٹر پہ وہ رک گئی، گمراہی کی بات ہے. پہلی چیز کیا ہے؟ اور یہ 5 بنیادیں اپنا جو ریزن ہے وہ یا قرآن میں رکھتی ہیں یا علم اور عقل کے مسلمات میں رکھتی ہیں. آپ ان کو چیلنج نہیں کر سکتے. پہلی چیز کیا ہے؟ پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ کا مطالبہ وہ ایک زبان میں ہے، لینگویج میں ہے. قرآن مجید عربی زبان میں ہے. زبان نطق ہوتی ہے جو ہم بولتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، پوری دنیا جانتی ہے. میرے آپ کے درمیان یہ مشترک حقیقت ہے کہ یہ میز ہے، یہ میں اور آج آپ انیشیٹ نہیں کر سکتے. صدیوں کے تحمل کے بعد اور تواتر کے بعد یہ زبان وجود میں آتی ہے. تو فکری گمراہی کا پہلا زینہ یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کو زبان کی بنیاد کو چھوڑ کے منطق کی بنیاد پہ آپ سمجھیں. زبان کہہ رہی ہے انما، اس کا مطلب صرف یہ 5 چیزیں. آپ کہیں نہیں انما تو اس معنی میں نہیں آتا، تو زبان آپ گھر پہ بیٹھ کے نہیں بنا سکتے. اور یہ معاملہ خدا کی کتاب کو سمجھنے کا نہیں ہے، دنیا کے ہر کلام کو سمجھنے کا ہے. مطلب میں شیکسپیئر کی کتاب بھی آپ کے سامنے رکھوں تو میں سب سے پہلے یہ کہوں گا کہ کس زبان میں ہے یہ بھائی، اس زبان میں اس لفظ کا مطلب کیا ہوتا ہے. آپ مجھے بتائیں گے کہ جی ہمارے ہاں تو اجماع ہے کہ جو شخص شادی شدہ ہو اور اس سے زنا ہو جائے تو اس کو تو رجم کرنا ہے. تو میں آپ سے پوچھوں گا قرآن مجید میں جو زنا کی سزا لکھی ہوئی ہے اس میں جو لفظ ہے زانی کا، یہ لفظ کہاں یہ تخصیص پیدا کرتا ہے شادی اور غیر شادی شدہ کی؟ زبان میں بتائیں پہلے آپ. تو ہمارے ہاں جو بڑی گمراہیاں پیدا ہوئیں اس کا پہلا سبب یہ تھا کہ ہم نے زبان کا دامن چھوڑ دیا اور ہم نے آخری پارے کی صورتیں پڑھ کے کہا قیامت کی نشانیوں کو پہاڑ اڑے ہوں گے، اس سے مراد تو انڈسٹریل ریولوشن ہے، اور یہ جو جنوں کا ذکر ہے اس سے مراد تو صحرا کی مخلوق ہے. یہ کام نہیں ہو سکتا، یہ عقل تسلیم نہیں کرتی. قرآن نے کہا بلسان عربی مبین، یہ زبان میں نے نازل کیا ہے، واضح عربی زبان میں، اس کے مطلب واضح ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ تمہیں سمجھ میں نہ آئے. آپ ذرا سوچئے ایک لمحے کے لیے کہ خدا زمین پہ اپنا پیغمبر بھجوا کر یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں تمہیں کائنات کی حقیقت منتقل کرنا چاہتا ہوں، اور جو میڈیم اس کے لیے اختیار کر رہا ہے اس میڈیم کو ہم نے اتنا ناقص بنا دیا ہے کہ جو چاہیں معنی اس میں پہنا دیں. یہ ہو نہیں سکتا. میں اپنے بارے میں یہ برداشت نہیں کرتا کہ آپ میری گفتگو کو 2 معنی پہ بیان کریں. اور وہ کلام جو فیصلہ کرنے آیا ہے، کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ جج فیصلہ کرنے کے لیے شاعری میں نظم لکھ دے کہ جو چاہو اس سے معنی اخذ کر کے جا کے فیصلہ لے لو؟ بھائی وہاں کسی کی جان کا فیصلہ ہونا ہے، وہ ورڈکٹ ہوتا ہے، وہ 2 ٹوک ہوتا ہے. تو اللہ کی کتاب کی ایک متعین تعویل ہے، 2 ٹوک ہے، ایک متعین زبان میں ہے. جو عالم آپ کو کوئی بھی گفتگو کرے دین کے نام پر تو آپ اس سے پہلا سوال یہ کریں کہ اگر یہ قرآن کی حقیقت بیان کر رہے ہیں تو بتائیں قرآن مجید میں کہاں بیان ہوا. پہلی گمراہی کا زینہ. دوسرا، قرآن مجید نے ہمیں بتایا ہے کہ جو دین اس نے ہمیں دیا ہے اس میں 2 چیزیں ہیں، ایک ہے محکمات اور ایک ہے متشابہات. ہم انسان چیزوں کو مثالوں سے سمجھتے ہیں، یہ ہماری مجبوری ہے. ہمارے سامنے ایک ذخیرہ الفاظ ہوتا ہے، اس کی بنیاد پہ حقیقت کو اخذ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ کائنات کی کچھ ایسی حقیقتیں ہیں جن کی حقیقت میں تمہیں نہیں دکھا سکتا، سمجھا سکتا ہوں. جنت، جہنم، خدا کا وجود، آسمان، اس کی کیفیات، یہ ہم تب جانیں کہ جب ہم آنکھوں سے دیکھیں تو ہمارے سامنے کوئی مثال ہو. اللہ تو اپنے بارے میں کہتا ہے لیس کمثلہ شیء، میری تو کوئی مثال بھی نہیں ہے. تو وہاں پر وہ کیا کرتا ہے؟ تشبیہ کا اسلوب استعمال کرتا ہے. وہ آپ کو بتاتا ہے کہ جنت کیسی ہوگی، بہتی ندیوں کا شور ہوگا وہاں پہ. جہنم کیسا ہوگا، آسمان کے اندر خدا کیسے بیٹھا ہوا ہے. یہ سب چیزیں متشابہات ہیں. متشابہات کا مطلب ہم معنی سمجھتے ہیں، حقیقت نہیں جانتے، اس لیے کہ ہم حقیقت تب جانیں گے جب ہم دیکھ کے آئے ہوں وہ چیزیں. تو قرآن نے کہا جو فکر متشابہات کے در پہ ہو تو ان کے دلوں میں زیغ، تیڑ اور کجی ہے. ہمیشہ جو راسخون فی العلم ہوتے ہیں وہ محکمات کو پکڑتے ہیں. تو جب کوئی مذہبی فکر، کوئی عالم اپنی زبان سے وہ بات نکالے کہ جو متشابہات کے دائرے کی ہو تو بس
کھٹک پیدا ہو جانی چاہیے کہ اب میں گمراہی کے راستے پہ جا رہا ہوں۔ کوئی آپ کو یہ بتائے کہ خدا سے فلاں بزرگ کی ملاقات ہوئی، پیغمبر کو فلاں صاحب نے وہاں پر دیکھا، فلاں صاحب گئے تو ان کی قبر میں ان کے دھوبی کا حساب ہو رہا تھا تو وہ قبر میں اتر کے انہوں نے ان کو بچا لیا، فلاں بزرگ تھے کعبہ ان کا طواف کر رہا تھا، یہ سب چیزیں گمراہی کی چیزیں ہیں۔ اس لیے کہ جو محکمات ہیں وہ مسلمہ ہیں۔ میں نہیں جانتا خدا کہاں کس کیفیت میں ہے، مجھے نہ یہ جاننا ہے نہ یہ سننا ہے آپ کے شیخ سے کہ انہوں نے ریاستوں کے بعد ان کو دیکھ لیا۔ تو میرے قرآن نے مجھے کہا ہے کہ جس کے دل میں تیڑ اور کجی ہوگی وہ ان کی حقیقت کے در پہ ہوگا۔ ان کو سننا ہے، سننے کے بعد ان کا جو مقصد ہے اس کو سامنے رکھنا ہے۔ جنت کیا ہے؟ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسَكُمْ، وہاں تمہیں سب کچھ ملے گا جو تم چاہو گے۔ حقیقت کیا ہے اس کی، اس وقت کیسی ہے، میں کیسے جانوں؟ میں نے تو دیکھا ہی نہیں ہے، تو مجھے مثالوں سے سمجھایا جاتا۔ دوسرا فلٹر ہے یہ گمراہی کا۔ تیسرا فلٹر یہ ہے کہ اللہ کی شریعت اور اللہ کا دین ہمیں دیا گیا ہے نا، اس میں کچھ چیزوں کی حیثیت اصل کی ہے، سورسز کی ہے، اور کچھ چیزیں اس اصل کی فرع ہیں، کلورنی ہیں، اس سے نکلتی ہیں۔ تو دنیا اور عقل کا یہ اصول ہے کہ ہمیشہ جو فرع ہوتی ہے، جو فروعات ہوتی ہیں، ان کو اصل کی روشنی میں سمجھا جاتا ہے۔ کوئی وکیل کھڑے ہو کے عدالت میں جب کوئی دلیل دے رہا ہو تو اس دلیل کو آئین کی روشنی میں دیکھا جاتا ہے، آئین کو اس دلیل کی روشنی میں نہیں دیکھا جاتا، اصل قانون کی روشنی میں اپلیکیشنز کو دیکھا جاتا ہے۔ تو ہمارے دین میں اصل کیا ہے؟ قرآن مجید، اور فرع کیا ہے اپلیکیشن؟ وہ احادیث ہیں۔ تو حدیث کو قرآن کی روشنی میں سمجھنا ہے، قرآن کو حدیث کی روشنی میں سمجھیں گے تو اصل کو فرع کی جگہ پہ لے آئیں گے، اور پھر کیا ہوگا؟ نہ اصل سمجھ میں آئے گی نہ فرع سمجھ میں آئے گی، اور پھر ایک اور نتیجہ نکلے گا کہ آپ اصل کو مجروح کر دیں گے، نیچے گرا دیں گے۔ مثال دیتا ہوں میں آپ کو، قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ 2 جرائم کے علاوہ آپ کسی کو موت کی سزا نہیں دے سکتے۔ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، 2 جرائم ہیں، ایک قتل ایک فساد فی الارض۔ آپ کو حدیث میں کوئی تیسرا جرم بھی ملتا ہے تو اب آپ کیا کریں گے؟ آپ کہیں گے قرآن کی آیت تو منسوخ ہو گئی، قرآن کی اس آیت کے الفاظ تو یہ کہہ رہے ہیں، لیکن نہیں جی ہم اس کا معنی یہ نہیں کریں گے، اس لیے کہ ہمارے پاس تو ایک اور ذریعہ علم ہے۔ تو پھر آپ قرآن کی حیثیت کو بھی نیچے لائیں گے، اور اس کلام کو جب ایک دفعہ مجروح کر دیا جائے تو اس باقی کلام کی وہ حیثیت برقرار نہیں رہتی۔ تو تیسرا زینہ ہے فکری گمراہی کا۔ ہر مذہبی فکر جب آپ کو آ کر بتائے کہ جی قرآن کو اس کی روشنی میں سمجھ کے قرآن کی تعویل کرنی ہے، یہ گمراہی کی فکر ہے۔ اس لیے کہ قرآن نے اپنے بارے میں یہ کہا ہے کہ میں قطعی فیصلہ کرنے والا ہوں، اختلافات میرے سامنے پیش کیے جائیں گے، نہ کہ مجھے مختلف فی بنا کر کہا جائے گا یہ تو منسوخ ہو گیا، اس کی بات تو سمجھ میں نہیں آتی، اس کے تو ایک ایک آیت کے 50-50 معنی ہیں۔ یہ گمراہی ہے، یہ تیسرا زینہ ہے۔ چوتھا زینہ وہ جس کا ذکر کیا آپ نے، وہ یہ کہ میں دین کے اندر کسی چیز کی ابتدا کروں۔ ایک ہوتی ہے اپلیکیشن میں ابتدا، یہ بدعتیں روز نظر آتی ہیں آپ کو، نظر نیاز کی، 40ویں کی، چلوں کی، لیکن فکر میں بدعت پیدا کر لوں تو یہ گمراہی ہے۔ اور فکر میں بدعت کیسے پیدا ہوتی ہے؟ سورسز 2 بنائے اللہ نے دین کے، قرآن اور سنت، میں نے ایک نیا سورس پیدا کر دیا، میں نے کہا جی یہ بھی دین کا سورس، یہ بدعت ہے۔ تو ہمارے نزدیک حجت قرآن ہے اور سنت ہے، اور ملتی کس سے؟ پیغمبر کی ذات سے۔ تو جو اپلیکیشنز ملتی ہیں ان کی روشنی میں دیکھی جائیں گی، وہ حدیث میں ہو، وہ اجماع میں ہو، پوری امت متفق ہو جائے، کسی انڈرسٹینڈنگ پہ پرکھا جائے گا واپس جا کے، کیونکہ افراد کی تعداد ہمارے دین میں بنیاد نہیں بنتی، ہمارے دین میں اللہ کی ہدایت بنیاد بنتی ہے۔ افراد تو اس وقت مسیح ہم سے زیادہ ہیں، اربوں کی تعداد میں مل کے کہہ رہے ہیں کہ سیدنا مسیح خدا کے بیٹے ہیں، اور شریعت منسوخ ہو گئی، اور کفارے کا عقیدہ جس کے بعد ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، سیدنا مسیح جو ہے وہ صلیب چڑھ گئے، اجماع ہے ان کی امت کا، تو آپ ان کو دین کیسے پیش کریں گے؟ مطلب میں قرآن لے کے جاؤں، وہ آگے سے کہیں ہمارا تو اجماع ہے اس پہ، ہمارے تو سارے بزرگ ہی بات کرتے ہیں۔ تو دلیل قرآن و سنت بنتی ہے، یہ چوتھی چیز ہے۔ اور 5ویں چیز یہ ہے کہ جب بھی کسی کلام کو آپ پڑھتے ہیں تو علم اور عقل کے مسلمات وہ کلام میں کبھی لکھے ہوئے نہیں ہوتے، وہ پہلے سے طے ہوتے ہیں۔ مثال دیتا ہوں میں آپ کو، قرآن مجید کس کی طرف آیا ہے؟ آپ مجھ سے مطالبہ کریں قرآن میں لکھا ہوا دکھاؤ، بنی اسماعیل کی طرف آیا ہے۔ تورات اللہ نے کس کو دی؟
آپ کہیں قرآن میں لکھی ہوئی دکھاؤ کہ تورات ایک کتاب تھی، وہ کتاب ہم نے فلاں وقت میں نازل کی اور اس کتاب کو ہم نے موسیٰ کو دیا اور موسیٰ نے اس کو تسلیم کیا، لکھا ہوا دکھاؤ۔ یہ کبھی نہیں کرتے ہم۔ ہمارے ہاں یہ گمراہی کا 5واں زینہ بنا کہ اس کی بنیاد پر ہم نے مسلمات تاریخ کا انکار کر دیا۔ اور آج کل آپ سنتے ہوں گے کہ انجیل تو کا مطلب تو ہے خوشخبری، تو ہر وہ خوشخبری جو آپ کی جیب میں ہے وہ انجیل ہے۔ تورات کا مطلب ہے قانون، ہر وہ قانون جو آپ بناتے ہیں وہ تورات ہے۔ قرآن میں کہاں ہے بنی اسماعیل کا ذکر؟ قرآن تو آئے نہیں بنی اسماعیل کی طرف۔ تو یہ مسلمہ تاریخی حقائق ہیں، علم اور عقل کے مسلمات اور اسٹیبلش تاریخی حقیقتیں کبھی کلام میں بیان نہیں ہوتی، یہ لوگوں کے درمیان متفق علیہ ہوتی ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں قائد اعظم پاکستان کے بانی تھے۔ جب کبھی ہم یہ گفتگو کرتے ہیں تو بتاتے نہیں پہلے محمد علی جناح کون تھے، کہاں پیدا ہوئے، ان کے دادا کون تھے، کیوں؟ مشترک ہے ہمارے درمیان یہ چیزیں۔ تو یہ 5 فلٹرز ہیں ہر مذہبی فکر کو بشمول ہمارے مذہبی افکار کے، ان پر پرکھیں۔ اگر ان فلٹرز پر اطمینان ہے نہیں ہے تو پہلے ان پہ گفتگو کریں کہ نہیں جی غلط باتیں بیان کی، قرآن عربی میں نہیں ہے۔ علم اور عقل کے مسلمات بیان ہوتے ہیں ہر جگہ پہ جب ہم گفتگو کرتے ہیں۔ بتائیں قرآن نے کہا ہے متشابہات کے در پہ ہو، بتائیں اصل کو فرق کو اصل کی جگہ پہ رکھیں، بتائیں کہ بدعت پیدا کرنی چاہیے۔ اگر 5 پہ اتفاق ہے تو ہر ایپلیکیشن کو پرکھا جائے گا بشمول ہمارے افکار کے۔ اگر وہ کہیں پر غلط ثابت ہوئی تو وہ گمراہی کی فکر ہے۔